رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلہ میں آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ قبول. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ایک انسان کی سب سے بڑی عظمت ہے اور اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کے ہمیں ساری امتوں کا سردار بنایا ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کا عشق اور آپ کی عقیدت ہمارے سینوں میں پیدا فرمائی ہے. ہر بڑی شان کا بڑا امتحان بھی ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ہونا یہ ہماری جب سب سے بڑی شان ہے تو اس کے لحاظ سے ہمارا امتحان بھی ہے اور امت مسلمہ ہر دور میں اس امتحان سے گزرتی آئی ہے اور ہر دور میں اللہ کے فضل سے امت مسلمہ کو کامیابی ملی ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تو ان پہ طرح طرح کے تشدد ہوئے، آزمائشیں ہوئیں، امتحانات ہوئے اور اللہ نے ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی. کچھ ایسے تھے کہ جن کے رشتہ دار انہیں باندھ باندھ کے دھنی دیتے تھے کہ یہ کسی طرح اس عقیدے کو چھوڑ جائیں. کچھ غلاموں کو لٹا لٹا کر انگاروں پہ سزائیں دیتے تھے. کچھ ایسے بھی تھے کہ کچھ لوگ سزائیں دینے والے معاذ اللہ کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبت اور الفت کی بنیاد پر کچھ صحابہ کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، یہاں تک کہ کپڑے تک اتار لیے گئے۔ بعض صحابہ جو مزدوری کرتے تھے رزق حلال کمانے کے لیے، تو ان کو مزدوری دینے کی شرط یہ لگائی گئی کہ اجرت تمہیں تب ملے گی جب تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے۔ لیکن ساری آزمائشیں آئیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کامیاب ہوئے، انہوں نے گھر چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، برادریاں چھوڑ دیں، پورے زمانے سے ٹکر لے کر انہوں نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑ کر یہ اعلان کیا، اے عصر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، راہ وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے دیے جلیں گے۔ انہیں جانیں بھی قربان کرنی پڑی، مال چھوڑنا پڑا، مال قربان کرنا پڑا، بچے قربان کرنے پڑے، سب کچھ انہوں نے کیا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جھنڈا ہمیشہ لہراتے رہے۔ ایک انصاری عورت کہ جس وقت احد کی جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی معاذ اللہ خبر عام ہوئی، تو وہ گھر سے نکلی کہ میں پتہ کروں کہ میرے محبوب علیہ السلام کا حال کیا ہے، کہ یہ کیسی خبر گردش کر رہی ہے۔ وہ جا رہی تھی احد کی طرف، تو بتایا گیا قتل ابوک و اخوک و زوجک۔ پہلے جو جماعت ملی انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا قتل ابوک، تمہارے والد صاحب شہید ہو گئے۔ تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے والد صاحب کہاں شہید ہوئے، پوچھتی یہ ہے کہ بتاؤ میرے محبوب کا حال کیسا۔ آگے بڑھی تو کہا قتل اخوک، کہ تمہارا تو بھائی بھی شہید ہو گیا۔ پھر آگے گئی تو انہیں بتایا گیا تمہارا تو خامد بھی شہید ہو گیا۔ یہ تین ان کو غم کے تیر چبھے، لیکن پھر بھی سوال یہی تھا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے۔ اور جب سب نے کہا کہ وہ تو بالکل اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہیں، تو کہا ارونی حتی انظر الیہ، مجھے ایک بار دیدار کراؤ تو پھر مجھے چین آئے گا۔ اور کہنے لگیں کل مصیبت بعدک جلل، تمہارے دم سے ہے آباد میرا گلشن ہستی، جو تم ہو تو خزاؤں کا کوئی خطرہ نہیں مجھ کو۔ اگرچہ ظاہری سہارے سارے ٹوٹ گئے، والد صاحب، بھائی، خاوند کی شہادت کی خبر مجھے مل گئی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صحیح سلامت ہیں تو پھر میں سمجھتی ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میرا سب کچھ محفوظ ہے۔ اس سلسلہ میں کہ سارے طوفانوں کا مقابلہ کر کے ہر جبر، ہر ظلم اور ہر ستم کے سامنے سینہ تان کر حق پرستوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے نعرے لگائے۔ ایک بخاری شریف کی وہ گواہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو لکھا ہے کتاب المناقب میں، اور اس کا عنوان یہ بنا ہے باب قصۃ زمزم، زمزم کا قصہ۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں اس کا نمبر 3522، 3522 نمبر حدیث، عنوان یہ ہے قصہ زمزم۔ اس میں حضرت ابو جمرہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ارشاد فرمایا، قال لنا ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس نے، یعنی ایک تو یہ کہ ہم انہیں کہتے کہ فلاں داستان ہمیں سناؤ، فلاں حدیث سناؤ، فلاں بات بتاؤ، تو وہ خود ہی فرمانے لگے الا اخبرکم باسلام ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے کا قصہ نہ سناؤں کہ انہوں نے کلمہ کیسے پڑھا؟ تو کہتے ہیں قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ داستان خود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہوئی تھی، تو آگے پھر انہوں نے حضرت ابو جمرہ کو سنائی، اور پھر
یہ کئی راویوں کے ذریعے سے امام بخاری تک پہنچی، تو امام بخاری نے اس کو بخاری میں ذکر کیا، اور آج 15ویں صدی میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق لوگوں میں کس طرح پھیلا، اور انہوں نے کتنی سختیوں کو برداشت کر کے اس عشق کا جھنڈا لہرایا اور کبھی بھی اس سے دستبردار نہیں ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت رجلا من غفار، ایک ہوتا ہے غفار، ولادہ لفظ ہے بہت زیادہ بخشنے والا، اللہ کا نام ہے، ایک ہے غفار، تو ان کے قبیلے کا نام غفار ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں کہتے ہیں کہ میں غفار سے تعلق رکھنے والا ایک انسان تھا، مکہ شریف سے کافی دور ہم رہتے تھے۔ فبلغنا ان رجلا قد خرج بمکہ یزعم انہ نبی، ہمیں یہ پیغام پہنچا کہ مکہ شریف سے ایک شخصیت کا ظہور ہوا ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یزعم انہ نبی، لوگ بھی مانا ہے کہ گمان یہ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، چونکہ ابھی انہوں نے مانا نہیں تھا، تو جیسے خبر پہنچی کہ لوگ کہتے ہیں ان کا دعویٰ ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو کہتے ہمیں یہ بات پہنچی۔ فقلت لاخی، تو میں نے اپنے بھائی سے کہا انطلق الی ھذا الرجل، تم جاؤ مکہ شریف میں اور ان سے جا کے ملاقات کرو کہ یہ کون انسان ہے جو نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اور پورا ان کا انٹرویو کر کے مجھے آ کے بتاؤ تاکہ پھر میں بھی جاؤں۔ کلمہ واتنی بخبری، ان سے گفتگو کرو، صرف دیدار ہی نہ کرو، ان سے بات چیت کرو، اور پھر مجھے آ کے خبر دو کہ معاملہ کیا ہے۔ فانطلق، کہتے ہیں میرا بھائی گیا، فلقیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اس نے ملاقات کی، ثم رجع، واپس آیا، فقلت ما عندک، مجھے بڑا شوق تھا کہ یہ جلدی واپس آئے اور بتائے کہ کیا صورتحال ہے۔ میں نے پوچھا بتاؤ کیا خبر لے کے آئے ہو؟ فقال، تو میرے بھائی نے جواب دیا واللہ لقد رأیت رجلا یأمر بالخیر وینہی عن الشر، خدا کی قسم میں نے ایک ایسے انسان کی زیارت کی کہ جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی اتنا تعارف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے جا کر ان کو مختصر انداز میں کرایا کہ ان کی دعوت خیر کی ہے، خیر کا حکم دیتے ہیں، خیر کی بات کرتے ہیں، خیر کی تبلیغ کرتے ہیں اور شر سے لوگوں کو بچاتے ہیں، یہ ان کی تحریک ہے۔ اس کے سوا میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جو کوئی معیوب بات ہو، کوئی عیب نہیں ان میں، بس خیر کا پیغام دیتے ہیں اور شر سے روکتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معلومات لینے کا جو شوق تھا اتنے تعارف سے پورا نہ ہوا، کہ آپ کے دل میں پتہ نہیں کیا کیا سوالات تھے، کس کس جہت سے جاننا چاہتے تھے، تو اتنے جواب پر کہتے ہیں لم تشفنی من الخبر، میرے سینے کو پوری طرح ٹھنڈ نہیں پہنچی، تم نے مجھے شفا نہیں دی، جتنی میں معلومات لینا چاہتا تھا تم گئے بھی ہو اور ساری معلومات لے کے نہیں آئے کہ وہ دعویٰ کیا کرتے ہیں، دلیل کیا دیتے ہیں، ان کے میریکلز معجزات کیا ہیں، ان کی عادات اخلاق کیا ہیں، یہ ساری چیزیں تم نے مجھے بتانی تھی۔ تم ایک لفظ بول رہے ہو، اگرچہ یہ بھی بہت بڑا تعارف ہے لیکن میں تو بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں ان کے بارے میں، تو آپ نے مجھے شفا نہیں دی، یعنی میرے دل کے اندر جو تشنگی ہے پھر بھی باقی ہے، اگرچہ اچھی خبر میں نے سنی لیکن جو کچھ میں جاننا چاہتا ہوں وہ مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو کہتے ہیں فاخذت جرابا وعصا، جو پرانے زمانے میں سفر کی تیاری ہوتی تھی، کہتے ہیں فوراً میں نے ایک تھیلا پکڑا، جرابن، ایک تھیلا، یعنی اس میں کھجوریں ڈالی، سفر کے لیے جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ اس جھولے میں تھیلے میں ڈالا اور چھڑی پکڑی میں نے، جس طرح مسافر چل پڑتے ہیں
تو میں وہ تھیلا لے کر چھڑی لے کر اپنے گھر سے نکل پڑا. ثم اقبلت الى مکہ، تو میں مکہ شریف کی طرف پہنچا. فجعلت لا اعرفه، کہتے ہیں میں عجیب کیفیت کا شکار تھا کہ مجھے تعارف ان کا تھا نہیں کہ اگر کہیں میں ملوں تو میں پہچان لوں. اور اکرہ ان اسأل عنہ، پوچھنا میں چاہتا نہیں تھا کسی سے کہ وہ مجھے بتائے، خود میں جانتا نہیں تھا اور کسی سے پوچھنا نہیں چاہتا تھا. یعنی اس وقت کے جو مکہ شریف کے حالات تھے ایسے تھے کہ اگر کوئی شخص اجنبی آ کر مکہ شریف میں پوچھتا کہ یہاں ایک شخص ہیں جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگرچہ یہ نہ بتاتا کہ میں ان کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، صرف پوچھتا، تو قریش مکہ اس پر ہی اسے گرفتار کر لیتے، معاذ اللہ اس پہ تشدد کرتے کہ تم نے آ کر ان کا نام کیوں پوچھا ہے، اور پھر اس کو شہر سے باہر نکال دیتے. اس طرح کی صورتحال تھی. شاید ان تک یہ بات پہنچی ہوئی تھی، احتیاط کرنا چاہتے تھے کہ میں سوال نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کسی سے پوچھوں کہ کہیں میرے بارے میں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ آئے کیوں ہیں یہاں پر. اور یہ میری کوشش تھی کہ اگر مل گئے تو مجھے پتہ چل جائے گا، لیکن میں ابھی تک مجھے ان کی پہچان نہیں تھی اور نہ ہی ملاقات ہوئی کہ مجھے پتہ چل جاتا ان کے چہرے کو دیکھ کر. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے بس ڈیرا ڈال لیا کعبے کے پاس. وَأَشْرَبُ مِن مَّاءِ زَمْزَمْ وَأَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، زمزم پی لیتا، مسجد میں لیٹا رہتا. یہ مکہ شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آنے والا عاشق. زمزم کا پانی سارے پانیوں سے مختلف ہے. یعنی عام پانی صرف پانی ہوتا ہے، زمزم کے پانی کے اندر غذائیت بھی ہے، یعنی بندے سیر بھی ہو جاتا ہے اس سے، اس کو طاقت بھی ملتی ہے. تو کہتے ہیں میں کسی کا دروازے پہ نہیں گیا کہ مجھے گھر رکھو، مجھے کھانا دو، بس میں زمزم پی لیتا اور مسجد میں لیٹ جاتا، مسجد میں موجود رہتا. اس طرح میں تھا. ایک شخص کا میرے پاس سے گزر ہوا. وہ شخص کون تھے؟ اس وقت تو ان کا بھی نام نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے. بعد میں جب بتا رہے تھے تو بتایا وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے فمر بی علی، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا میرے پاس سے گزر ہوا. تو فقال کأن الرجل غریب، جس طرح کوئی اجنبی بندے کو دیکھ کے بندہ خود بول پڑتا ہے، تو کہا لگتا ہے کہ یہ کوئی پردیسی بندہ بیٹھا ہے. کأن الرجل غریب، غریب عربی زبان میں اجنبی کو کہتے ہیں، پردیسی کو کہتے ہیں. آپ نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ حضرت ابو ذر سن بھی رہے تھے اس بات کو کہ لگتا ہے کوئی اجنبی بندہ بیٹھا ہے. کہتے ہیں قلت نعم، میں نے کہا ہاں، میں ادھر میرا گھر نہیں، میرا تو دور گھر ہے، تو آیا ہوں مکہ شریف میں، تو پردیسی ہوں میں، یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں. قال فانطلق الى المنزل، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو پھر گھر چلتے. قال فانطلقت معه، میں ساتھ چلا گیا. لیکن لا يسألني عن شيء، ساتھ تو لے گئے کہ میری رات گزر جائے، لیکن پوچھا مجھ سے کچھ بھی نہیں کہ اجنبی ہو تو کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، یہ مجھ سے کچھ بھی سوال نہیں کیا. تو کہتے ہیں وہی پہلے والی بات، کہتے انہوں نے پوچھا نہیں، میں نے بتایا نہیں. مر بی لا يسألني عن شيء ولا اخبره، نہ انہوں نے پوچھا کہ میں کیوں آیا ہوں، نہ میں نے بتایا کہ میں کیوں آیا. اسی طرح رات گزر گئی. تو کہتے ہیں فلما اصبحت غدوت الى المسجد، صبح ہوئی تو میں پھر مسجد میں آ گیا. جب آیا لأسأل عنہ، دل میں شوق پیدا ہوتا تھا کہ پوچھ لوں آپ کسی سے. ولیس احد یخبرنی عنہ بشیء، اور پھر میں سارا دن دیکھتا رہا کہ کوئی مجھے بتائے،
نہ کوئی مجھے بتاتا تھا نہ میں پوچھتا تھا، بس احتیاط میں ہی تھا کہ سوال ہی نہیں کرتا تھا کسی سے۔ اسی طرح میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا پورا دن، پھر گزرنے کو تھا تو کہتے ہیں کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ فمر بی علی، علی میرے پاس سے گزرے، فقال اما نال للرجل يعرف منزله بعد، رب پردیسی کو ابھی تک نہیں منزل ملی، جانا تم نے کہاں ہے؟ اما نال للرجل يعرف منزله، فرمایا تمہیں اپنی منزل کا نہیں پتا کہ منزل کہاں ہے؟ کل بھی ایسے بیٹھے تھے، آج بھی ایسے بیٹھے ہوئے ہو، ابھی تک کیا پردیسی اجنبی آدمی کو اپنے ٹھکانے کا پتہ نہیں چلا کہ اس نے جانا کہاں ہے؟ کہتے ہیں قلت لا، میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا چلا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ انہوں نے کہا انطلق معی، پھر میرے ساتھ چل۔ قال فقال ما امرک، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم دوسرا دن ہے بیٹھے ہو یہاں پر، اپنی کوئی بات تو بتاؤ، آئے کیا کرنے ہو مکہ شریف میں، تمہارا آنے کا مقصد کیا تھا؟ تو اتنے پکے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب پوچھا حضرت علی نے ما اقدمک هذه البلدہ، اتنی دور سے اس شہر میں کیوں آئے ہو، کیا کام ہے تمہارا اس مقام پر؟ تو کہتے ہیں قلت له، میں نے کہا ایک شرط پر بتاؤں گا، ان کتمت علی اخبرتک، اگر میری بات چھپا کے رکھو تو پھر بتاؤں گا، اور اگر کسی اور کو تم نے بتانی ہے تو میں نہیں بتاؤں گا۔ اگر تم میری اندر جو تڑپ ہے، جو ڈھونڈنے میں آیا ہوں، اگر تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ گے تو میری بات کو خاموش رکھو گے، چھپا کے رکھو گے، پہلی بتانا تو ابھی بعد میں بات ہے کہ جو میں خبر دوں اسے تم چھپا کے رکھو گے تو پھر میں تمہیں خبر دوں گا، ورنہ میں خبر نہیں دوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرط مان لی، فرمایا فإنی افعل، تم بتاؤ، تمہارا راز راز ہی رہے گا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ بندہ کسی اور شہر کا ہے، یہاں آیا ہوا ہے اور فلاں کام کے لیے آیا ہوا ہے، تمہاری، عربی کہتے ہیں سرک فی الصندوق، تمہارا راز صندوق میں رہے گا، باہر نہیں نکلے گا، دل کے صندوق میں رہے گا، تو تم بتاؤ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ آج جن کے چرچے پورے جہانوں میں ہیں، اللہ کا کتنا احسان ہے کہ ہمیں کہیں ڈھونڈ کے جا کر یہ خوشبو نہیں ڈھونڈنی پڑی، پانی پڑی، رب نے ہمیں ہماری ماؤں کے دودھ میں ہی یہ محبت عطا فرما دی ہے۔ لوگ کہاں سے کہاں تک چلے اس محبت اور عشق کے رستے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ تمہاری بات پوشیدہ رہے گی تو کہتے ہیں قلت لہ، میں نے کہا بلغنا انہ قد خرج ہاہنا رجل، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ یہاں ایک انسان ظاہر ہوئے ہیں، خارجہ یعنی اعلان نبوت کو خارجہ سے تعبیر کر رہے ہیں، انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، ایک انسان یہاں ہے، یزعم انہ نبی، ان کا خیال ہے کہ میں نبی ہوں، وہ اس مکہ شریف میں کہیں رہتے ہیں۔ تو فارسلت اخی لیکلمہ، میں نے بھائی بھیجا تھا ان سے ملاقات کے لیے کہ گفتگو کر کے واپس مجھے جا کے بچائے، فرجع، وہ گیا ہے، ولم یشفنی من الخبر، مگر اتنا ذکر سن کے میرا سینہ مطمئن نہیں ہوا جتنا اس نے بتایا ہے۔ میں تو بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں، اس نے خبر دی ہے مجھے جا کر کہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، لیکن میں اس سے زیادہ جاننا چاہتا ہوں۔ تو جس وقت آپ نے یہ کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَلْقَاهُ، میں آیا اس لیے ہوں کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس واسطے میں پہنچا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا، فقال له اما انك قد رشدت، لغوی معنی ہے تمہیں مرشد مل گیا، اما انك قد رشدت، رشد ہے رستہ دکھانا، رشدت
تم نے پا لیا اس بندے کو تو تمہیں تمہاری منزل تک لے جائے، تمہیں رشد، تمہیں مرشد مل گیا جو تمہیں رستہ بتائے کہ تم نے جانا کہاں ہے۔ اما انک قد رشدت ھذا وجہی الی، میں ادھر ہی تو جا رہا ہوں جدھر کا پتہ تم پوچھ رہے ہو، میں جا رہا ہوں ان کے دربار میں، آؤ تم میرے ساتھ چلو۔ اب دیکھنا احتیاط کتنی تھی۔ ھذا وجہی الی فاتبعنی ادخل حیث ادخل، میرے پیچھے پیچھے چلنا ہے، کوئی بات نہیں کرنی، جہاں میں داخل ہو جاؤں گا وہاں آپ نے بھی داخل ہو جانا ہے، جس دروازے سے اندر میں گیا آپ نے بھی اسی سے اندر چلے جانا ہے۔ کہنے لگے کہ فإنی ان رأیت احدا اخاف علیک قمت الی الحائط کانی اصلح نعلی۔ کتنی احتیاط تھی اور کس طرح اسلام غلبے کی منزل تک پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اتنی احتیاط تم نے کرنی ہے کہ جب تم نہیں جانتے یہاں کے لوگوں کو کہ کون کون خطرناک ہے، جب میں نے کوئی ایسا بندہ دیکھا گلی میں آگے کہ جس کا مجھے تجھ پر خطرہ ہو، مجھ پر نہیں تجھ پر جس کا خطرہ ہو، تو میں دیوار کے ساتھ یوں کھڑا ہو جاؤں گا سائیڈ پہ ہو کے جس طرح کہ میں اپنا جوتا صحیح کر رہا ہوں۔ یعنی یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم میرے ساتھ جا رہے ہو۔ جس وقت میں نے دیکھا گلی کے اندر کہ ان رأیت احدا اخاف علیک، کہ اگر کوئی بندہ ایسا، یعنی ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اس طرح کے جو زیادہ بگوڑے تھے، اگر کوئی بندہ میں نے دیکھ لیا گلی میں کہ جس کا مجھے تجھ پر خطرہ ہو، قمت الی الحائط، تو میں دیکھتے ہی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو کیا کروں گا؟ کأنی اصلح نعلی، کھڑا ہو کے میں نیچے جھک کے اپنا جوتا پکڑ لوں گا۔ تو جس طرح کہ میں اسے صحیح کر رہا ہوں، جس طرح چلتے چلتے جوتا جو ہے تسمہ نکل جاتا ہے، یا اس زمانے کے جس طرح کے جوتے ہوتے تھے رسیوں کے اوپر تسمے لگے ہوئے، تو میں یوں ظاہر کروں گا کہ جس طرح، ویسے میں نہیں رکا، بلا وجہ نہیں رکا، میں جوتا صحیح کرنے کے لیے رک گیا ہوں، میں نے ایسے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ وَمْضِ أَنْتَ، اور جب میں نے رکنا ہے تو تم نے نہیں رکنا، تم نے آگے چلتے جانا ہے، تاکہ پتہ یہ چلے دیکھنے والے کو کہ میں تجھے بلا کے نہیں جا رہا اور تم میرے ساتھ نہیں جا رہے، کہ تم علیحدہ ہو میں علیحدہ ہوں، تم کہیں اور جانا چاہتے ہو میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ جس وقت خطرہ تجھ پر محسوس ہوا مجھے کسی شخص کا، چونکہ یہ ہے ابتدائی ایام کہ جب حکمت ساری تھی اسی میں کہ بات راز میں رکھی جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم میں تبلیغ کرتے تھے، اور صحابہ کہتے تھے محبوب اب باہر نکلو، تو سرکار فرماتے تھے ابھی تم ٹھہرو، اور بالآخر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اصرار کیا تو سرکار نے بات مان لی۔ صحابہ کہتے تھے جتنی بھی تعداد تھی اس وقت کہ ہمیں اجازت ہو تو ہم باہر نکل کے تبلیغ کریں، تو بالآخر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ہمارے آقا علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ جس قبیلے کا بندہ میرے پاس آ کے مسلمان ہو گیا ہے، آپ نے اپنے قبیلے میں جا کر، آپ نے اپنے محلوں میں جا کے تبلیغ کرو۔ یعنی اس موقع کے بعد کی وہ بات ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس احتیاط کو برقرار رکھے ہوئے ہیں کہ جس کا حکم ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ یعنی کسی کے ذہن میں یہ نہ سوال پیدا ہو کہ شیر علی تو فوراً کھڑے ہوتے اور آنے والے کو 2 تھپڑ مارتے اور پیچھے ہٹاتے، وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی حکمت پر تھے جو حکمت ہمارے آقا علیہ السلام نے اختیار کر رکھی تھی۔ کیونکہ جب باہر نکلے تو پہلا جلسہ ہوا کعبے کے پاس، اور خطاب تھا امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صدارت تھی ہمارے نبی علیہ السلام کی۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، یعنی پہلا جلسہ عام اعلانیہ باہر نکل کے کعبے کے ساتھ جس بندے نے اللہ کے ایک ہونے کا ذکر کیا اور ہمارے نبی علیہ السلام کے رسول ہونے کا ذکر کیا، اس خطیب کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
صدارت ہمارے نبی علیہ السلام کی تھی، اور پھر جو کچھ ہوا اتنا تشدد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ بالکل قریب المرگ ہو گئے ان کافروں کے حملوں کی وجہ سے. لا یعرف انفہ من وجہہ، ان بدبختوں نے چہرے پہ اتنا مارا کہ رخسار اور ناک کا فرق ختم ہو گیا تھا. تو اس سے پہلے یعنی دیکھو یعنی کس طرح اسلام آگے بڑھا، اور وہ مکہ ان پر کنٹرول کتنا تھا ابو جہل اور اس کے دیگر سرداروں کا، کہ وہاں پر ایک بندہ آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اتنی سختیاں ہیں، اتنی پابندیاں ہیں. اور پھر حکمت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور سمجھا دیا کہ اگر تجھ پر میں کسی کا خطرہ محسوس کروں گا، مجھے پتہ چل جائے گا آگے کون بندہ آ رہا ہے، تو ہم نے یہ ظاہر کرنا ہے دونوں نے مل کر کہ ہم اکٹھے نہیں جا رہے. میں نے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے جیسے کہ میں گویا کہ جوتا صحیح کر رہا ہوں، اور تم نے بریک نہیں لگانی، تم نے چلتے ہی جانا ہے آگے. اس احتیاط کے ساتھ، اور یہ احتیاطیں تو خود اللہ نے سکھائی ہیں. اب ہجرت کی رات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو حکم ہوا اندھیرے میں نکلو اور پھر غار میں رہو، اور پھر وہاں پر جال عنکبوت اور غار کے منہ پر، یہ ساری چیزیں. اب رب کی قدرت میں کمی کیا ہے کہ وہ چاہتا تو دوپہر کے وقت سرکار گھر سے نکلتے اور سب کے دیکھتے دیکھتے ہجرت کر کے چلے جاتے. اب اللہ کی قدرت کے سامنے مجال تھی کسی کی دم مارتا؟ کون تھا کافر جو قریب آ کے سرکار کی طرف گور کے بھی دیکھ سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا تھا. مگر رب نے یہ تدبیر سکھائی کہ محبوب آپ نے آگے امت کو اس طرح سکھانی ہے. یعنی اس میں اس کی نفی نہیں کہ قدرت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی تو پھر اس طرح کیا، نہیں، ساری قدرت تھی، طاقت تھی، مگر حکمت سکھانی تھی، تدبیر سکھانی تھی. اس کے پیش نظر رات کو اپنے محبوب کو کہا کہ اس وقت نکلو اور پھر ڈائریکٹ نہیں چلے جانا، کچھ وقت ٹھہرنا ہے غار میں اور پھر جانا ہے. یہ سارا رب نے جو ہجرت کا طریقہ اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا، اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے. آج یعنی کچھ کند ذہن لوگ اور ان پڑھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر ولی یہ کر لیتے ہیں تو پھر ایسا کیوں ہوا، اگر ولی اس طرح کر سکتے ہیں تو پھر یہ کیوں ہوا، اگر اختیار والے ہیں تو پھر پانی بند کیوں ہوا. یہ ساری چیزیں کم عقلی کی دلیلیں ہیں. اگر کوئی ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی کہے کہ تمہارا رب اتنی قدرت والا ہے تو اپنے نبی کو پھر دن دیہڑے ہجرت کراتا، رات کو کیوں کروائی تھی؟ تو کیا اس سے کوئی اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ قدرت کی کمی ثابت ہو سکتی ہے؟ نہیں، حکمت تھی، وہ کروا سکتا تھا. دن دہاڑے سارے کافروں کے سامنے ابو جہل کھڑا ہوتا، عتبہ شیبہ موجود ہوتے، بیچ سے ہمارے آقا علیہ السلام نکل کے چلے جاتے، کسی کی مجال نہ تھی کہ دم مارتا. لیکن رب نے حکمتیں سامنے رکھی ہوئی تھی کہ یوں نکلیں گے، جو بستر پہ سوئے گا اسے بھی مقام ملے گا اور جو غار میں جائے گا اسے بھی مقام ملے گا. ہزاروں سبق ہوتے ہیں. یعنی آج لوگوں نے دین اس طرح سمیٹ کے مٹھی میں بند کیا ہوا ہے کہ اگر داتا صاحب کے دربار پہ دھماکہ ہوا تو کہاں گئے داتا صاحب اور کہاں گئے ولیوں کی قدرتیں اور طاقتیں؟ ہم کہتے ہیں سارے ولی تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، سارے نبی تو اس کے حکم کے تابع ہیں. سب سے بڑی قدرت تو رب ذوالجلال کی ہے اور اس کے عظیم نبی ہیں، جا رہے ہیں، جانا ہے مدینہ شریف. تو جو ان لوگوں کا طرز استدلال ہے اس سے تو ہندو قدم قدم پر سوال کریں گے. ان کی وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے رب کی قدرتوں پر اعتراض ہو جائے، اور ہمارا وہ دین ہے جس سے اللہ کی توحید کی عظمتیں ظاہر ہو جائیں. اب یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا لیا کہ اس طرح چلنا ہے. جس وقت چلے تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ہم نکلے، فَمَضَى وَمَضَيْتُ مَعَهُ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت علی چلے تو میں بھی ساتھ ساتھ چلتا گیا، درمیان میں کوئی بندہ نہیں آیا. حتی داخلہ، یہاں تک کہ وہ ایک دروازے میں داخل ہو گئے. وَدَخَلْتُ مَعَهُ، اور میں بھی داخل ہوا. علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، داخل ہوتے ہی میری معراج ہو گئی کہ سرکار کے چہرے کا دیدار ہوا. میری عید تھی کہ ان کے چہرے کی دید جو میں تڑپ رہا تھا کہ میں دیکھوں، زیارت کروں. بس اندر داخل ہوتے ہی میں نے رسول اکرم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پرنور دیکھ لیا. کہتے ہیں فقلت له، میں نے کہا اعرض، میں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہ محبوب اعرض علی الاسلام، ذرا اپنا دین تو مجھ پر پیش کرو، مجھے کہو میں کلمہ پڑھوں، مجھے کہو کہ میں آپ کا کلمہ پڑھوں، مجھے دعوت دو، میں آ گیا ہوں، مجھے دعوت دو، مجھ پر اسلام اپنا دین اپنا پیش کرو، میں اسلام کو ایمبریس کرنے کے لیے آ گیا ہوں. تو کہتے ہیں فعرضہ، تو سرکار نے اپنا دین پیش کیا. رہا اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں فاسلمت مکانی، ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا. یعنی یہ بات جو کہتے ہیں اسلم تو مکانی، یعنی ایک ہے نا کہ بندہ ایک کام کرنا چاہتا ہے، ایک جگہ پہ موجود ہے، کمرے میں بیٹھا ہے، اسے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کرو، اب جو کرنا ہے کرو. ایک یہ ہے کہ نکلے باہر، سین میں پھرے، سوچے، پھر اندر داخل ہو، پھر بیٹھے، پھر کہ ہاں میں یہ کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ باہر نہ نکلے، اس کمرے میں ذرا سائیڈوں پہ ہو کے سوچ لے. ایک یہ ہے کہ سائیڈوں پہ بھی نہ اٹھے، جہاں بیٹھا ہے وہیں تھوڑی کروٹ بدل کے اس طرح ہو جائے، تھوڑا سا اس طرح ہو جائے، اور تھوڑا سا ہٹے اس جگہ سے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں جہاں بیٹھا تھا 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، وہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا. اسلمت مکانی، جس جگہ میں بیٹھا تھا وہیں میں نے اسلام قبول کر لیا. کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے میرے محبوب علیہ السلام نے احتیاط بتائی. وہ جو اشجع الناس ہیں، لیکن حکمت تو حکمت ہے. جس طرح ابھی ایک مثال میں نے ہجرت کی بیان کی، ایسی تو سینکڑوں مثالیں ہیں کہ اعتراض کرنے والا اگر دوسری سوچ سوچے تو اللہ کی قدرت پہ اعتراض ہو جائے گا معاذ اللہ. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جب کلمہ میں نے پڑھ لیا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ذر اکتم ھذا الامر، دین تجھے مل گیا، مسلمان تم ہو گئے، لیکن یہ بات چھپا کے رکھنی ہے، اس کو ظاہر ابھی نہیں کرنا، یہ چھپا کے رکھنی ہے. اب یہ سرکار جو نے فرما رہا ہے تو سرکار کی شفقت ہے کہ میرا غلام کہ یہ بھی امتحان میں نہ پڑ جائے، آزمائش میں نہ پڑ جائے، چھپا کے اس کو رکھنا ہے. اس کو چھپا کے رکھو، جو میں نے تمہیں پڑھا دیا اس کو چھپا کے رکھو. ورج الی بلدک، یہاں نہ رہو، یہاں سے چلے جاؤ، اپنے شہر میں جاؤ. ابھی وہ وقت نہیں آیا جب چاند کے گرد ستارے جرمٹ گلیوں میں بھی چلے گا، ابھی تم چلے جاؤ واپس. فَإِذَا بَلَغَ كَظُهُورُنَا، جب تجھے خبر پہنچی کہ اب ہم ہر طرف غالب آ گئے ہیں، پھر اقبل، پھر آ جانا. فَإِذَا بَلَغَ کا جب تجھے کس چیز کی خبر پہنچے، ظہورنا، ہمارا ظاہر ہو جانا. تو ایک تو وہ ظہور ہے، سرکار تو پیدائشی نبی تھے اور نبی ہیں، اور ایک وہ ظہور ہے جو 40 سال بعد اعلان نبوت سے ہوا. نور علی نور، قرآن کہتا ہے اندر بھی نور، اوپر وحی کا بھی نور. اور قرآن کہتا ہے اگر وحی کی دیا سلائی نہ بھی آتی یہ چراغ خود ہی روشن ہو جانا تھا. تو وحی بھی آگی 40 سال کے بعد. اب یہاں پر فرمایا یہاں تک کہ ہمارا ظہور ہو جائے، یعنی میری جماعت بن جائے، یہاں پر تم آؤ تو تمہیں تکلیف نہ ہو اور تمہارے لیے ظاہری طور پر رستے کھل جائیں. ہمارا جب ظہور تمہیں پہنچے گا کہ ہم غالب آ گئے ہیں، پھر تم آ جانا. اب دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، مگر عشق عشق ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکتم ھذا الامر وارجع الی بلدک فاذا بلغ ظہورنا فاقبل. فقلت والذی بعثک بالحق، میں نے کہا خدا کی قسم جس نے تجھے سچا رسول بنایا ہے، میں کیوں آپ کے سامنے خلاف واقعہ بات کروں کہ یہاں کچھ اور کہہ جاؤں، باہر نکل کے کچھ اور کروں. والذی بعثک بالحق، مجھے اس رب کی قسم ہے
جس نے تجھے سچا رسول بنایا ہے. مجھے پتا ہے یہاں حالات کیا ہیں اور کتنی سختی ہے، مگر خدا کی قسم ہے لأصرخن بہا، میں چپ کیا کروں، میں تو دھوم مچاؤں گا. یعنی ایک تو یہ ہے نا کوئی پوچھے تو میں بولوں اور آہستہ بولوں، میں تو ابھی بین اظہرہم، جہاں ابو جہل ہے، عتبہ شیبہ ہے، میں درمیان میں کھڑے ہو کے یا رسول اللہ کہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. قسم اٹھا دی. اب محبوب میرے پاس میں نہیں ہے کہ اب میں چپ کروں یا میں چھپا کے رکھوں. قسم اٹھا کے سامنے ہی کہہ دیا. کہنے لگے والذی بعثک بالحق، مجھے اس رب کی قسم جس نے سچا رسول تجھے بنایا. میں نے کب تک چپ کی اور کب سے چپ تھا، ڈھونڈ رہا تھا. اب کلمہ پڑھ لیا. خدا کی قسم ہے میں نہیں چپ کروں گا، میں اس پیغام کو لے کے نکلوں گا. لأصرخن بہا بین اظہرہم، جہاں گلی سنسان ہو وہاں کی بات نہیں کر رہا کہ وہاں میں کہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، جہاں وہ سارے بیٹھے ہوں گے میں وہاں کہوں گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نہیں چپ کروں گا. میں نے تو یہ صراخ عربی زبان میں کہتے ہیں چیخنے کو، چلانے کو، یعنی میں تو اس کی دھوم مچاؤں گا، میں زور زور سے بولوں گا، میں پوری دنیا کو بتاؤں گا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میں آپ کا امتی بن گیا ہوں. اس مقام پر باقاعدہ محدثین نے بحث کی کہ سرکار کا حکم ماننا تھا، یہ آگے یہ کیوں کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ چپ رہنا ہے، یہ کہتے خدا کی قسم میں نے نہیں چپ رہنا. سرکار فرما رہے ہیں اکتم ھذا الامر، یہ جو تمہیں دین ملا اسے چھپا کے رکھو. تو یہ آگے صرف عام یہ تھا کہ چلو وہاں چپ کر جاتے، باہر نکل کے اپنی مرضی پوری کر لیتے. بولے سامنے ہیں اور پھر قسم اٹھا کے بول لیں. کہا مجھے اس رب کی قسم جس نے تجھے رسول بنایا ہے، میں نے صرف بیان ہی نہیں کرنا، میں نے تو دھوم مچانی ہے. لأصرخن کا یہ مطلب ہے کہ میں تو ہر طرف اعلان کروں گا، میں بتاؤں گا سب کو، میں نہیں چپ رہوں گا. تو سوال کر کے سارے محدثین نے ایک ہی جواب دیا کہ اصل جو انداز تھا سرکار کا اس سے سمجھ گئے حضرت ابو ذر غفاری کے محبوب تو مجھ پہ شفقت کرتے ہوئے میرے لیے کہ میرے بھلے میں ہو، فائدہ ہو، فرما رہے ہیں کہ چپ رہنا چپ رہنا. انداز سے سمجھ گئے کہ خاموشی رہنے کا حکم وجوبی حکم نہیں ہے کہ خاموش رہو، یہ سرکار مجھ پہ واجب نہیں کر رہے، بلکہ یہ مجھے اختیار اس میں موجود ہے کہ اگر بولوں گا تو اسے سرکار کی نافرمانی نہیں کہا جائے گا. کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں والدین کی، اساتذہ کی، حکم ہوتا ہے لیکن انداز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مجھ پہ لازم نہیں کر رہے، یہ ان کا پیار ہے کہ مجھے مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں اگر کروں گا تو یہ خلاف ورزی نہیں ہوگی کہ کہوں کہ یہ والدین کا نافرمان ہو گیا. وہ جملہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ماں کو پیار بڑا ہے بچے سے، بیمار بھی ہے اور کمزور ہے، نحیف ہے، تو کہتی ہے بچے آج تم وہاں ہی رہنا، نہ آنا، آج نہ آنا، میرا گزارا ہو جائے گا. اور بچے کو پتا ہے کہ میں جاؤں گا تو ماں کو میری خدمت کی کتنی ضرورت ہے، تو میرا ہونا پاس ضروری ہے. پتہ نہیں کیسے حالات بن جائیں. ماں کہہ رہی ہے اس کے دل میں ایک پیار ہے بچے کا کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو، اور بچے کے دل میں محبت ہے ماں کی کہ میری ماں کو تکلیف نہ ہو. ماں کہتی ہے بچے آج نہ آنا، تو حکم تھا مگر جب بچہ پہنچ گیا تو ماں ناراض نہیں ہوئی، ماں خوش ہو گئی کہ بچہ پھر بھی آ گیا ہے. تو بلا تمثیل بچے اور ماں کے تعلق سے کروڑ مرتبہ اونچا تعلق ہے امتی کا اپنے سر نبی علیہ السلام کے ساتھ. تو سرکار تو ان کے لیے کہہ رہے تھے کہ نیا نیا غلام ہے، ان کے لیے کانٹے نہ بکھر جائیں. سرکار کے دل میں امتی کا پیار بڑا ہے کہ یہ کہیں مشکلوں میں نہ پڑ جائے، کہیں کسی کے سامنے بول کے اس پہ تشدد نہ ہو. یہ سمجھ گئے حضرت ابو ذر پہلے دن ہی
اتنا اجتہاد تھا ذہن میں کہ یہ حکم وجوب کا نہیں ہے کہ سرکار مجھ پہ لازم کر رہے ہیں چپ ہی رہنا ہے، کہ اگر میں بولوں گا تو یہ شریعت کی نافرمانی نہیں ہوگی بلکہ یہ بالآخر حق کا اظہار ہی قرار پائے گا۔ یا سامنے کہہ دیا تو دلیل اس میں موجود ہے کہ آگے سرکار نے دوسری مرتبہ یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تو چپ ہی کرنی ہے تو نے، انہوں نے سامنے کہہ دیا خدا کی قسم لا صرخن بیا، میں تو زور زور سے بولوں گا، چپ نہیں کروں گا۔ آپ کو رب نے سچا رسول بنایا تو ہم نے لوگوں کو بتانا ہے، تو اس پر اب ہمارے آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے، لہذا یہ کلمہ پڑھ کے باہر نکلے، گئے تھے انداز اور تھا، نکل رہے ہیں تو انداز اور ہے۔ اب باہر نکلے ہیں تو پھر کیا ہے، بخاری شریف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جس وقت باہر نکلے، موضوع ہے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ قبول۔ اب باہر نکلے تو صورتحال یہ تھی، فجاء الی المسجد، سیدھے مسجد میں آ گئے، حرم کعبہ، کلمہ پڑھ کے سیدھے وہاں پہنچے، اور وہاں پر ابو جہل نے مارشل لا لگایا ہوا تھا، یعنی جو کہتے لوگ چڑی بھی نہیں پھڑک سکتی، اتنا اس کا روب تھا، اتنی ہیبت طاری کی ہوئی تھی، اور اتنا یعنی وہ دہشت گرد تشدد تھا ان کا اس پوری فضا کے اندر۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلچل مچانے لگے، باہر نکلے تو کہتے ہیں وَقُرَيْشٌ فِيهِ، قریش نے تو وہاں ڈیرے بنائے ہوئے تھے مسجد میں، وہ سارے وہاں پر موجود تھے۔ اب یہ بھی نہیں کہ سائیڈ پہ کھڑے ہو کے ویسے بات شروع کر دیں کسی دیوار کی طرح منہ کر کے، نہیں، خطاب کیا، کہنے لگے یا معشر قریش، اے قریش کے سردارو، انی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اے قریش کے سردارو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عظیم بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ دیکھو سکوت توڑنے کے لیے سرکار نے تو پیار کیا تھا اور عشق نے وہ شعلے نکالنے شروع کر دیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان کو للکار کے یا معاشرہ قریش، اے قریش کے سردارو، قریش کی جماعت، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد خاص اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا، اب اپنی آخری عمر میں حضرت عبداللہ بن عباس کو بتا رہے ہیں کہ میں نے کیسے کلمہ پڑھا۔ آج دیکھو نعرہ رسالت لگانا آسان کتنا ہے، اور اس وقت سرکار کو رسول کہنا مشکل کتنا تھا۔ مکہ شریف جہاں اتنی پابندیاں تھیں، حجاز مقدس، میرے آقا علیہ السلام کا نام لینے پر رب ذوالجلال نے اس نور کو کائنات کے کونے کونے تک پھیلا دیا۔ کہتے ہیں فقالو، میں نے بولا تو وہ بھی بول پڑے، اور تھے بہت سے، سارے اکٹھے تھے، کہنے لگے قوموا الی ھذا الصابی، اٹھو پکڑو اس بے دین کو، یہ کون ہے جہاں کے بے دینی پھیلا رہا ہے معاذ اللہ۔ صابی کا لفظ بولا، یعنی اپنے بقول اتنا ان کو گلابی تقوی کا دعویٰ تھا قریش مکہ کو کہ ہم اللہ والے، ہم کعبے والے، ہم دین والے، ہمارا دین ہی شروع سے آ رہا ہے، یہ نئے دین والا کہاں سے آ گیا ہے کہ جو کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، سارے بتوں کا انکار کر رہا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رسول کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے یعنی ایک دوسرے کو دعوت دی کہ اٹھو اس کی طرف، الی ھذا الصابی، اس صابی کی طرف جو دین بدل چکا ہے اور یہاں پر ایسی باتیں کر رہا ہے معاذ اللہ، ان کے بقول ناجائز، یہ تو تشدد کرو اس پر، یہ کیوں بولا ہے؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں فقاموا، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ دیکھو عشق بڑھتا رہا، سوئے دار و رسن، زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ جب وہ اٹھے ہوں تو انہوں نے دوڑ لگا دی ہو، کہ پہلے تو میں سمجھا تھا کہ یہ نہیں اٹھیں گے، یہ تو اٹھ پڑے ہیں اب سارے۔ کہتے ہیں جب وہ سارے اٹھے تو قاموا فضربت لأموت، کہتے ہیں انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی میرے مارنے میں، یعنی جان سے مارنے میں۔ فضربت، مجھے اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، میں اکیلا تھا، وہ درجنوں تھے، مجھے مار رہے تھے،
اور بچا کے نہیں مار رہے تھے کہ اذیت دیں اور جان بچ جائے. کہتے نہیں ضربت لاموتا، مجھے یوں ضربے مار رہے تھے جیسے کسی کو جان سے مارنے کے لیے مارا جاتا ہے. اتنا مجھے مارا گیا، اتنا مارا گیا تاکہ نتیجہ موت میں نکلے. اس انداز میں مجھ پہ تشدد ہوا. کہتے ہیں فأدرکنی العباس، اتنے میں حضرت عباس آ گئے، ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا جان. اس وقت ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا لیکن سردار تھے. دیکھا کہ ایک اجنبی بندے پر یہ سارے تشدد کر رہے ہیں تو ان کو روکا جائے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں ادرکنی العباس، حضرت عباس آ گئے. تو ربط تو اندر سے تھا. حضرت عباس جب آ گئے کہتے ہیں اتنا تشدد ہو رہا تھا کہ پیچھے ہٹانے سے وہ ہٹتے نہیں تھے. تو جب ایسا کسی سے ہو رہا ہو تو آخری حربہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ خود اوپر لیٹ جائے اس بندے کے، کہ جس کو سارے ہی مار رہے اور پتا ہو کہ میں لیٹ گیا تو مجھے کوئی نہیں مارے گا اور یہ بچ جائے گا. تو کہتے ہیں فَأَكَبَّ عَلَيَّ، حضرت عباس نے کافی کہا چھوڑو چھوڑو چھوڑ دو اس کو، مجھے نہیں چھوڑا مجھے. تو بالآخر میرے اوپر عباس لیٹ گئے. آپ نے آپ کو ڈھال بنا دیا کہ یہ قریش اب تو چھوڑیں گے، مجھے تو نہیں نہ ماریں گے. تو کہتے ہیں مجھ پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے. ثم اقبل علیہم، اور پھر ان کی طرف منہ کر کے کہا، اور یہ سیاسی بات تھی اگلی چھڑانے کے لیے اور ویسے حقیقت بھی بیان کی. کہنے لگے ویلکم، تباہ ہو جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ دنیا میں زندہ نہیں تم نے رہنا. یہ دیکھتے نہیں کہ کس کو مار رہے ہو؟ اپنا مستقبل دیکھو. اسے مارنا کوئی آسان نہیں کہ یہ کون بندہ ہے. تم سمجھ ہی نہیں رہے. کس طرح ڈرایا ان کو اور حقیقت بیان کر دی. کہنے لگے وَيْلَكُمْ تَقْتُلُونَ رَجُلًا، اس بندے کو قتل کرنے لگے ہو. من غفار، جو بہت بڑے قبیلے غفار کا بندہ ہے. اور تمہیں پتہ ہے غفار کے علاقے کا ہماری تجارت کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ ہمارا گزارا ہی تجارت پر ہے. اور غفار قبیلہ تو شاہراہ پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اگر اس کو کچھ ہو گیا، متجرکم وممرکم علی غفار، ہم نے سارے سفر غفار کی زمین سے گزر کے کرنے ہوتے ہیں، تو ہماری تجارت کا تو شاہراہ ہی کٹ جائے گی. اگر یہ بندہ یہاں قتل ہو گیا، یہ کسی معمولی خاندان کا نہیں. یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس جذبے میں نہیں چھڑا رہے تھے کہ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اور اس بنیاد پر چھڑاتے، اس پر چھڑا رہے تھے کیونکہ ابھی تک خود بھی کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا. تو ان باقی سارے سردار بھی موجود تھے. تو اس لحاظ سے ان کو سمجھایا کہ یہ عام بندہ نہیں، یہ اس قبیلے کا بندہ ہے کہ جغرافیائی طور پر ان کا ایریا ہماری گزرگاہ ہے. تو اگر انہوں نے ہماری شاہراہ بند کر دی تو ہم گزریں گے کیسے؟ کوئی اونٹ نہیں گزر سکے گا، نہ یمن نہ شام، کہیں ہم نہیں جا سکیں گے. تو ہمارا تو گزارا ہی ہے تجارت پر، کیسے بچیں گے؟ اور تم اس کو مارتے جا رہے ہو. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ کہہ کر پیچھے ہٹایا. فَأَقْلَوْا عَنِّي، کہتے ہیں کہ جب حضرت عباس میرے اوپر گرے اور مجھے سائڈ پہ کیا اور ان کو یہ کہا تو سارے پیچھے ہٹ گئے، مجھے انہوں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد کہتے ہیں یہ دن تو گزر گیا، ایمان کا پہلا دن. میں نے کہا تھا لا صرخن بہا، محبوب میں تو نہیں چپ کروں گا، میں تو بولوں گا. لا صرخن، یہ اسلام کلمہ جو مجھے ملا میں زور زور سے کہوں گا. کہتے ہیں یہ پہلا دن، میری تبلیغ، میری تقریر، اور جو کچھ ہوا سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد کہنے لگے فلما ان اصبحت الغد، جب صبح ہوئی میں پھر مسجد میں چلا گیا. رجا تو ہو سکتا ہے کہ تب بات ساتھ لے گئے ہوں، رجا تو کا لفظ ہے کہ صبح ہوئی تو میں پھر واپس آ گیا. پھر میں مسجد میں آیا تو سارے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے بھی پہچان لیا، انہوں نے بھی پہچان لیا، وہی بندہ آ گیا. تو پھر کہتے ہیں یا معشر قریش اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اے قریش سن لو، بھول نہ جانا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یاد رکھو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عظیم بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. یہ جملہ کہتے ہیں میں نے جس سے انہیں چڑ تھی
اور پھر جملہ ایسا ہے، ویسے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں آج تو ہم صرف اشہدو پڑھتے ہیں، اشہدو چونکہ اشہدو کے اندر ہے آنا، جس کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں، لیکن یہ ڈبل بول رہے تھے، کہتے تھے انی اشہدو، ڈبل، ان اشہدو کے اندر بھی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، یہ اس سے پہلے کہتے انی، بے شک میں گواہی دیتا ہوں، انی اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، بے شک میں آپ گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہتے ہیں جس وقت میں نے یہ کہا تو انہوں نے بھی ویسے ہی کہا جیسے پہلے دن کہا، قالوا قوموا الی ھذا الصابی، کہا اٹھو اس بے دین کی طرف، معاذ اللہ، یہ دین بدلنے والا پھر آ گیا ہے مسجد میں ہمارے کعبے کے پاس آ کر، یہ پھر ایسی باتیں کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، پکڑو اس کو، مارو اس کو۔ کہتے ہیں وہ پھر اٹھے میری طرف اور انہوں نے پھر مجھے مارنا شروع کر دیا، فَسُنِيَ مِثْلَ مَا سُنِيَ بِالْأَمْسِ، پھر مجھے مارا جا رہا تھا، أَدْرَكَنِي العباس، حضرت عباس پھر آ گئے، فَأَكَبَّ عَلَيَّ، وہ مجھ پہ لیٹ گئے، وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِ بِالْأَمْسِ، جیسے کل کہا تھا وہی باتیں ان سے کہیں کہ غفار کا بندہ ہے، ہوش کرو، اگر اس کو مارو گے تو ہماری تجارت کیسی ہوگی؟ تو یہ بات بتا کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں کو یوں حضرت ابو ذر اسلام لائے تھے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عشق میں یہ کردار تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس نام کو منہ سے بولیں دل سے مانیں، شان بھی بڑی ہے اور پھر امتحان بھی بڑا ہے۔ اس امتحان آزمائش کے لیے پھر ہر دور میں جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کلمہ پڑھا تھا وہی ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے، فرق تو کوئی نہیں، وہی توحید، وہی رسالت۔ ان کا ایمان سورج جیسا ہے، ہمارا ایک چراغ جیسا ہے، مگر جس چیز پہ وہ ایمان لائے اسی پہ ہم بھی ایمان لائے، لیکن ہم اس میرٹ پہ نہیں کہ اتنا بڑا امتحان دے لیں جس طرح انہوں نے دے لیا تھا، لیکن جو نور ہمارے پاس ہے، کلمہ تو وہی ہے، تو پھر آزمائش بھی ہو سکتی ہے، امتحان بھی ہو سکتا ہے اور سخت بھی ہو سکتا ہے، چونکہ اس کلمے نے جنت دینی ہے، اس کلمے نے سارے جہاں میں زندگی دینی ہے، اس کلمے کے اندر انسان کو عظمت ملنی ہے، تو آزمائش مانگنی نہیں چاہیے کہ ضرور ہمیں ایسی آزمائش آئے، لیکن آ جائے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ کیسے حق والوں نے امتحان پاس کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے تھے جس وقت مدینہ شریف سے، تو آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، حدیث ہے، لیکن آ جائے تو پھر بھاگنا نہیں چاہیے۔ آج ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار آزمائشیں ہیں، اگر ہم ویسے کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لیں تو علیحدہ مسئلہ ہے، اور اگر سینہ تان کے کھڑے ہوں تو آج بھی ہم سے ہمارا کلمہ تقاضا کر رہا ہے۔ کیوں زندہ ہے تسلیمہ نسرین؟ کیوں زندہ ہے شیطان رشدی؟ کیوں زندہ ہے سام باسل؟ کیوں زندہ ہے ٹیری جونز؟ وہ گستاخانہ خاکے بنانے والے، قرآن جلانے والے، فلمیں بنانے والے، اور پھر اس کو اپنا قانون کہنے والے، اور پھر کعبے کے ماڈل پر شراب خانے بنانے والے، مسجدوں میں خنزیروں کے سر پھینکنے والے، اور اسلام گو بیک کی چاکنگ کرنے والے، اور آج کے اس عہد میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر سازش اور ہر ستم ڈھانے والے، ایسے ماحول میں جب ہم نے کلمہ وہی پڑھا ہے اور سعادت ہمیں وہی ملی ہے، تو پھر اگر آزمائش آ جائے تو پھر ہم نے بھی اس آزمائش کو اللہ کی توفیق سے نبھانا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت عبداللہ بن رواحہ نکل رہے تھے، مدینہ شریف سے لشکر چلا تھا، اردن کے علاقے میں جانا تھا جس کو جالڈن کہتے ہیں، موتا کی لڑائی تھی۔ لشکر جب نکلا
تو یہ ایک فطرت ہے کہ مجاہدوں کو دعا دی جاتی ہے، ردکم اللہ سالمین غانمین، اللہ تمہیں صحیح سلامت واپس لے آئے، صحیح سلامت مال غنیمت لے کے واپس آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ بول پڑے، فرمایا یہ میرے لیے کوئی دعا نہ کرے کہ میں صحیح سلامت واپس آ جاؤں، میرے لیے دعا نہ کرو، لیکننی اسأل الرحمن مغفرتن ودربتن ذات فرض تقذف الزبادہ او تانتن بید حیران مجہزتن بدربت تنفذ الآشاء والکبدہ حتی اذا مروا علی جدسی ارشد اللہ من غاز وقد رشدہ۔ فرمایا میں تو یہ تمہاری دعا میرے بارے میں نہیں ہے، اس کو میں نہیں پسند کرتا، میرے بارے میں کوئی نہ یہ کہے، میری یہ دعا ہے کہ میں پہلے تو اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں، پھر فرمایا اس کے بعد میں راہ حق میں لڑتے ہوئے مخالف کی وہ ضرب مانگتا ہوں کہ جو میرے سینے میں لگے اور آنتوں سے پار گزر جائے، یہاں تک کہ میرے خون کی بوندیں جب چلے تو جھاگ پیدا ہو جائے، میری روح نکلے تو قیامت تک لوگ قبر سے گزریں تو کہیں یہ ہے راہ حق کا غازی جو اس قبر میں لیٹا ہے۔ میں تو یہ مانگتا ہوں تانتن بے یدہ حران، حرانی قبیلے کے کسی بندے کا مجھے تانا لگ جائے، وہ نیزہ لگ جائے، تان جن کے خلاف ہم لڑنے جا رہے ہیں، جو ہمارے آقا علیہ السلام کے منکر ہیں، ان کو ماروں گا یہاں تک کہ ان کا کوئی نیزہ مجھے لگ جائے یا ایسی ضرب لگے کسی تلوار کی کہ جو پار گزر جائے اور میرے خون سے جھاگ اٹھے اور لوگ کہیں دیکھو رب نے شیر مرد کو کیسی ہدایت عطا فرمائی تھی۔ اس مقام پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو آزمائشیں ہوئیں وہ ایک طویل داستان اور طویل سلسلہ ہے، میں اختصار کے ساتھ اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں۔ جس وقت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور ایک غزوہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ کے اندر کیسر روم کے لشکر نے 80 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گرفتار کر لیا، اور ان میں حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہوں نے جب سرکار نے فرمایا تھا کہ جس نے جو خبر پوچھنی ہے غیب کی پوچھو، میں ابھی بتاؤں گا، تو ان پر الزام تھا، لوگ کہتے تھے کہ ان کا نسب ٹھیک نہیں، یہ باپ کے نہیں کسی اور کے ہیں، تو انہوں نے پوچھا من نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب مجھے یہ بتا دو کہ میرا باپ کون ہے، یعنی کئی سال پہلے کی چھپی خبر پوچھی، تو سرکار نے فرمایا حذافۃ السامی کہ تم صحیح نسب والے ہو، باپ کے بیٹے ہو۔ گھر گئے تو امی نے کہا کہ مجھ سے تو پوچھ لینا تھا، مجھے رسوا کروانا چاہتے تھے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ دور جاہلیت کے اندر سب کچھ ہم سے ہوتا رہا، یہ تو اتفاق تھا کہ میں پاک دامن رہی، لیکن سب کچھ تو ہوتا رہا، اگر کچھ ہوا ہوتا تو انہوں نے تو بتا دینا تھا، تو میری کتنی توہین ہونی تھی، تم نے یہ بات کیوں پوچھ لی، تم نے اپنی عزت نہیں دیکھی کہ لوگ پھر تجھے کیا کہیں گے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا خدا کی قسم آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے کسی غلام کا بیٹا قرار دیتے تو میں اسی کا بیٹا بن جاتا، مجھے ان کی بات پر اتنا یقین ہے۔ امی کو جواب دے دیا۔ اب حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی گئے ہیں جنگ کے اندر، اور گرفتار لوگوں میں یہ بھی موجود ہیں۔ ہرقل نے عیسائیت پر مجبور کیا کہ پکڑے گئے ہو، چھڑائے گا تمہیں کوئی نہیں، عیسائی بن جاؤ، تو آپ نے ان سب صحابہ نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا صرف عیسائی بننے پر رہائی نہیں ملے گی، سلطنت بھی ملے گی، بادشاہ بن جاؤ گے۔ آپ نے کہا نہیں۔ اس نے کہا بیٹی کا رشتہ بھی دے دوں گا، عیسائی بنو، بادشاہ بھی بنو، میرے داماد بھی بنو، دین کو چھوڑ دو۔ اب جھگڑا تو لا الہ الا اللہ پر نہیں تھا، جھگڑا محمد الرسول اللہ پر تھا، کیونکہ عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں اگرچہ صحیح نہیں مانتے، نام تو رب کا لیتے ہیں۔ جھگڑا ہے میرے آقا علیہ السلام کی ذات پر کہ یہ پکڑے گئے ہیں جو محمد عربی علیہ السلام کے دیوانے ہیں،
ان کو کہو کہ جان بچانی ہے تو عیسائی بنو، ان کا کلمہ چھوڑو، ہمارے والا کلمہ پڑھو۔ اب حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سب کچھ پیشکش آفرز ہو گئیں، آپ نے سب کچھ انکار کر دیا۔ اب دوسری آزمائش شروع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الٹا لٹکایا گیا اور تیر مارے گئے۔ جب چھوڑا پوچھا اب، کہا محمد الرسول اللہ۔ ہرکل حیران رہ گیا کہ عجیب بندہ ہے، نہ اس طرف سے نہ اس طرف سے، اس کو بادشاہی کی آفر کی، بیٹی دی، کہا شادی کر لو، کچھ بھی نہیں مان رہا، الٹا لٹکایا، تیر مارے ہیں۔ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تیر کھا بیٹھے، شکست نہیں کھائی، اپنے موقف پہ قائم رہے۔ اس نے کہا اب اس کو کمرے میں بند کر دو۔ 3 دن تک حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمرے میں بھوکا رکھا گیا، زخمی بھی ہیں، بھوکے ہیں۔ 3 دن گزر گئے۔ پیاسا بھوکا رکھنے کے بعد خنزیر کا گوشت پیش کیا گیا اور شراب رکھی گئی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی فرمانے لگے میں شریعت سے واقف ہوں، حالت اضطرار میں بندہ جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے کہ جان بچ جائے، لیکن میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں پیوں گا کہ قیامت کے دن تک کہیں عاشقوں کی تاریخ داغدار نہ ہو جائے۔ اجازت اگرچہ ہے مگر ہم رخصت والے نہیں، ہم عزیمت والے ہیں۔ اگرچہ جان بچانے کے لیے اتنا تھوڑا سا کھا لوں کہ جان بچ جائے، 3 دن جو ہو گیا کچھ نہیں کھایا، اور تھوڑا سا گھونٹ پی لوں، شریعت اجازت دے رہی ہے، مگر فرمایا میں نہیں اتنا کروں گا۔ کیوں کہ میرے کھانے سے کل میرے بھائیوں کو کوئی تانا دے گا کہ تم وہ مسلمان ہو کہ جب پکڑے جاؤ تو پھر خنزیر بھی کھا لیتے ہو، پکڑے جاؤ تو شراب بھی پی لیتے ہو۔ فرمایا میں اپنی تاریخ داغدار نہیں کرنا چاہتا، قیامت تک کے عاشقوں کے سر اٹھے رہیں کہ جو حالات بھی ہوں، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی اپنے موقف پہ ڈٹے رہتے ہیں اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو کسی طرح بھی ہمت نہیں ہار رہے، چلو اب ان کو دہشت زدہ کرنا چاہیے۔ اس نے ایک بہت بڑی دیگ رکھی بہت بڑے چولہے پر، کہا کہ اس میں تیل ڈالو، اسے گرم کرو، اور گرم کرنے کے بعد ان کے عبداللہ بن حذافہ سہمی کے ایک ساتھی کو جو گرفتار ہے اس کے سامنے دیگ میں ڈالو۔ وہ دیگ گرم کی گئی، اس نیلی چھت کے نیچے توحید پرستوں پر جب آفت ٹوٹی تو اللہ اس وقت بھی قادر تھا اور قادر ہے، اور چاہتا تو ساری زمین دھنس جاتی قبل اس کے کہ کسی کو اس تیل میں ڈالا جاتا، مگر حکمت ہے، آزمائش ہے۔ رب کے نام پر، رب کے رسول علیہ السلام کے نام پر ایک شخص کو کہ یہ مسلمان کیوں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتا ہے، اٹھا کے اس کو معاذ اللہ جب اس نہایت کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے دیکھا کہ 1 منٹ سے پہلے ہڈیوں سے گوشت اتر گیا، جل گیا۔ جب یہ منظر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو اب آپ کو پکڑا گیا، پکڑ کے قریب کیا گیا، کہا گیا اب بس 1 منٹ کے بعد تمہارا بھی یہ شر ہوگا، اب تو ہٹ جاؤ اس نبی کے نام سے، ہمارا کلمہ پڑھ لو۔ جب انہوں نے پکڑ کے اس طرح دھکا دے کے گرانے لگے
تو عبداللہ بن حذیفہ سامی نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جس وقت بالکل ایک لمحے کے بعد گرانا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسو آئے تو ہرکل نے سمجھا شاید اب میں کامیاب ہو گیا ہوں، اب یہ بندہ بالآخر مان گیا ہے ہماری بات کو، اب تو رو پڑا ہے، شکست کھا گیا. تو اس نے کہا ایک مرتبہ اس پیچھے ہٹا لو. پیچھے ہٹا کے اس نے کہا اب لگتا ہے کہ ڈر گئے ہو، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں تمہارے، تو بتاؤ اب کیا کرنا ہے. تو آپ نے جو لفظ بولے ترجمہ یہ بنتا ہے سیاد شادماں ہے مگر یہ تو دیکھ لے میں آ گیا کہ سایہ تہ دام آ گیا. میرا سایہ ڈرا ہوگا، میں تو نہیں ڈرا. میرے آنسوؤں کا مطلب تم نے غلط سمجھا، میرے اشکوں کا مضمون تم پڑھ نہیں سکے. میں کیوں رو رہا ہوں؟ اس کو مفسرین نے اپنے انداز میں ترجمہ کرتے ہوئے لکھا، کہتے ہیں غم نیست گرزے مہرے تو دل پارا پارا شد، اے کاش ذرہ ذرہ شود در ہوائے تو. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غم نہیں اس بات کا کہ تمہاری محبت میں دل پارا پارا ہو گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے. کاش کہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ریزہ ریزہ بھی ہو جاتا. ابھی تو صرف ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے، کاش کہ ریزہ ریزہ بھی ہو جاتا. من کیستم کے بہرے تو جارا فدا کنم، اے 100,000 جانے مقدس فدائے تو. میں کون ہوں، میری کیا حیثیت کہ میری جان آپ کے لیے پیش ہو. محبوب تمہارے لیے تو ہزاروں پاک جانیں پیش ہو چکی ہے. من کیستم کہ بہرے تو جارا فدا کنم، یہ میری کہاں قسمت کہ میں آپ کے لیے ایک جان قربان کروں. اے 100,000 جانے مقدس فدائے تو، آپ کے لیے تو 100,000 1,00,000 جان بھی ہو تو پھر بھی حق نہیں ادا ہوتا، میں ایک ہی لے کے جا رہا ہوں. کہا تم غلط سمجھے ہو، رویا اس لیے نہیں کہ جان جانے لگی ہے، رویا اس لیے ہوں کہ صرف ایک ہی دینے لگا. ان کے لیے تو 1,00,000 ہوتی تو میں دیتا. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اب کہا تم غلط سمجھے ہو کہ میں اس لیے رویا ہوں کہ جان بچے. میں جان بچانے کے لیے نہیں رویا، رویا اس لیے ہوں ایک ہے اور وہ بھی کمزور سی، کتنے دنوں کی بھوک اور زخمی جان، ایک جان دے رہا ہوں. یہاں مقام ایک جان والا تو نہیں، یہاں تو 100,000 جان ہوتی تو پھر حق ادا ہوتا. می خہم از خدا بدعا 100,000 جان. یہ آنسو دعا کے آنسو ہیں، میرے آنسو وفا کے آنسو ہیں اور میرے آنسو دعا کے آنسو ہیں. می خہم از خدا بدعا 100,000 جان. میں آنسو بہا کے رب سے مانگ رہا ہوں، رب مجھے 1,00,000 جان دے دے. ایک جان ہی میرے پاس ہے، رب وقت آیا ہے مجھے 1,00,000 جان دے دے. کیوں؟ تا 100,000 بار بمیرم برائے تو، کہ ایک بار یہ ہرکل مجھے ڈالے، ایک جان چلی جائے، پھر پوچھے اب ایک کام 1,00,000 تیری ہے، اب تو باز آ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. میں کہوں نہیں میں باز آؤں گا، دوسری بھی چلی جائے، تیسری بھی چلی جائے. کاش کہ 1,00,000 جان ہوتی اور 1,00,000 بار میری آزمائش ہوتی اور میں 1,00,000 میں سے ایک بھی نہ بچاتا اور ساری جانیں محبوب کے نام پہ قربان کر دیتا. شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ قبول، یہ شروع سے عاشقوں کا رستہ ہے. اور آج ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موت بھی قبول ہے. اس نعرے کے تقاضے اور اس نعرے کے جو آداب ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت دینے کا جذبہ جو ہے کہ جان دینے کا جذبہ
کہ قربان ہو جاؤں تو جان سے پہلے خواہش بھی قربان کریں. ایک طرف فیشن، دوسری طرف سنت. اب فیشن نہ چھوڑیں، سنت کو چھوڑ دیں. تو جب یہ اتنا بھی ہم قربان نہ کر سکیں خواہش کو، تو جان پھر کیسے قربان ہو؟ ایک طرف بدعت، دوسری طرف سنت. اگر بدعت اختیار کر لی جائے، سنت ترک کر دی جائے، تو پھر کہاں جذبہ ہوگا جو صحابہ کا جذبہ ہے؟ ایک طرف رسم و رواج کہ برادری یہ کہتی ہے ناک نہیں رہے گی، اور یعنی فحاشی شادی پہ نہ ہو تو ناک نہیں رہے گی. دوسری طرف اسوہ حسنہ. اب یہ مقابلہ ہو تو اسوہ حسنہ کو جو پس پشت پھینک دے اور برادری میں ناک رکھتا پھرے، تو سوچنا چاہیے کہ جان دینا تو بڑی دور کی بات ہے. اپنی ساری خواہشات ترک کرنا شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، کہ کل کوئی ہمیں دیکھ کے تانا نہ دے. یہ امتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی آنکھیں اتنی گندی ہیں. یہ امتی ہے کہ جس کے کان اتنے گندے ہیں. یہ ہے امتی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیطان سے اتنی دوستی رکھتا ہے. تو ان ساری چیزوں میں شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنا، اپنی اصلاح کرنا، یہ سارے کام کرنا. مگر کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہ یہ ہے دین. ہم کہتے ہیں یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے جو حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی نے پیش کیا، جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیش کیا. اور یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، مگر سارے فرائض نیچے رہ جاتے ہیں، اور ناموس رسالت پہ پہرا دینے والا فرض سب سے آگے نکل جاتا ہے. عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں. عشق کا وہ جمپ جو سرکار کے دشمن کا سر اتارنے والا ہے، کہ جس نے گالی دی اس کا سر کاٹنے والا ایک جمپ میں حاجیوں نمازیوں سے کہیں اوپر نکل جاتا ہے. یہ سبق بھی اس ہمارے دین کے اندر موجود ہے. اور ظاہر ہے کہ باقی اصلاح، اخلاق عالیہ، اوصاف حمیدہ، سنت، اسوہ حسنہ، یہ ہے کہ تانا نہ ملے. جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامی نے کہا تھا کہ میں اس حالت میں بھی نہیں شراب نوشی کروں گا کہ کہیں امت کو تانا نہ ملے. تو عاشقوں کو چاہیے کردار اتنا ستھرا ہو کہ سرکار کو کل کوئی تانا نہ دے کہ یہ تمہارے اچھے خادم تھے، اچھے غلام تھے، ان کا کردار کیا تھا. ہر چیز یہ ہم میں لازم ضروری ہے، مگر جس وقت توہین ہو رہی ہو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس وقت کا فریضہ یہ ہے کہ گستاخ کی زبان کاٹنا، سر کاٹنا. اس وقت ناموس رسالت پہ پہرا دینا سب سے بڑا فرض ہے. نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض. زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، حج زندگی میں ایک مرتبہ، روزے 11 ماہ کے بعد ایک مہینہ، نماز دن میں 5 مرتبہ. مگر ناموس رسالت پہ پہرا دینا ہر سیکنڈ میں فرض کر دیا گیا ہے. آج اس ناموس کے خلاف اوباما نے یہ کہہ دیا کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آزادی اظہار ہے، سب کی توہین ہو سکتی ہے، عام انسان کی ہو سکتی ہے تو معاذ اللہ نبی کی بھی ہو سکتی ہے. وہ یہ بکواس کرتا رہے اور ہم اپنے سر سنبھال کے رکھے. قانون بنتا رہے ہمارے آقا علیہ السلام کی توہین کا، اور ہم اپنے آرام، اپنے بینک بیلنس، اپنی زندگی کی امیدیں یہ لیے رہیں، تو پھر کیسے کل چہرہ دکھائیں گے اپنے محبوب علیہ السلام کو؟ فضائے عشق کے طائر ہیں غافل آشیانوں میں، ادھر گستاخیوں کا سلسلہ ہے نرم شانوں میں. وہ جن کی شان کا دیگر نہیں ہے کل زمانوں میں، وہ جن کا مرتبہ رب نے بڑھایا سب جہانوں میں، وہ جن کا نام ہے شامل نمازوں میں، اذانوں میں، فرشتوں کے وظائف میں، رسولوں کے ترانوں میں، جو اس محبوب کی توہین کو قانون کہتے ہیں. بڑا افسوس ہے وہ پھر بھی اس دنیا میں رہتے ہیں. چلو لاہور بتلا دو انہیں اسلام زندہ ہے، فضائے بدر کا اب بھی وہی پیغام زندہ ہے. 15 مارچ کی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے چند دن پیچھے دعوت کے باقی رہ گئے ہیں. ہر بندہ 24 گھنٹوں میں اب کم از کم 6 گھنٹے تو یہ پیغام پہنچائے، یا صرف زبان
کے ساتھ پہنچانے کی ہمراہ اپنا بینر بھی لگا لے، جیب پہ اپنا نعرہ بھی لگا لے، پیغام ہائی لائٹ کرے، جیسے بھی کر سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل حاضری لگ جائے ریلوے اسٹیڈیم میں لاکھوں عاشقوں کی، اور دوسرے دن کوئی پوچھ رہا ہو کیوں گئے تھے، تو پتہ چلے تو کہ میں تو سر کے بل چل کے جاتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو بتایا ہی نہیں۔ تو یہ وقت ایسا ہے کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ رات گزرتی ہے تو کہتا ہے کہ گر تو نہیں تھا شریک محفل، قصور میرا ہے یا کہ تیرا، میرا طریقہ نہیں کہ رکھوں کسی کی خاطر میں شبانہ۔ تو اس واسطے قبل اس کے کہ وہ دن گزر جائے، وہ رات 15 مارچ ہفتہ اتوار کی درمیانی رات، جب لسٹیں پینٹاگان والے بھی بنائیں گے اور لسٹیں رحمان والے بھی بنائیں گے، اس رات کے گزرنے سے پہلے پہلے دوستوں کو آگاہ کرو، مطلع کرو، خبر دو کہ غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی کا ووٹ ڈالنے جانا ہے، 295 سی پر پہرا دینے جانا ہے، امریکہ کے صدر اوباما کے بکواس کا جواب دینے جانا ہے، اہل سنت کے ڈاکومنٹس کے اظہار کے لیے جانا ہے، گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر، نگر نگر یہ پیغام پہنچاؤ۔ اللہ کے فضل سے 15 مارچ کی صبح اہل سنت کی نئی زندگی لے کے طلوع ہوگی، یعنی 16 مارچ جو صبح طلوع ہو رہی ہوگی، اس حد تک یہ پیغام عام کر دو، بستی بستی سے چلو، پھر لے کے عنوان رسول، اور دشمن کو بتا دو آج پھر شان رسول۔ مارچ کی 15 مقدر کو جگانے کے لیے شہر داتا میں جمع ہوں سب غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔